اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جب شہادتیں ہو چکیں تو لٹے پٹے اہل بیت کے قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابندِ سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے۔ خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختو، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قید رکھا اور پھر وائے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گیا تھا اور وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تائیں سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کے سربراہ، دھوپ تھی، جلجلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اس حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ آڑ تھی اس جھاڑی کی، پانی آیا۔ یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی۔ سیدہ سکینہ اونٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی دور آگے گیا تو آگے اس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب علیہ السلام کے پاس آئے۔ کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنی شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کر کے نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔
جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں حسین علیہ السلام کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں، شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہیں اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کے گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچیں اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں، آپ احسان کرنے والی کون ہیں؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کو ساتھ لیا تو وہ چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑیں، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سما میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا، تو جشن میں مصروف تھا اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں وہ یہ کون ہیں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا، اور باغیوں کے سر ہیں ان کے خاندان وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ امام کو خبر نہ تھی، بھیڑ نہ تھی، ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھیں، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجیں، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بھیج دی گئی۔ سیدہ زینب علیہ السلام جس کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آجا خاتون، جس نے تیرا اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، میں ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں، میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی۔
کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی ایک دعا کر دیں کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال فرما گئیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ اب میری یہ التجا ہے، دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین علیہ السلام کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی۔ یہ نیزے پر حسین علیہ السلام ہیں اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سہل بن سعد سعدی۔ بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں۔ میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے۔ یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں۔ انہوں نے تو مدینوں کی گلیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی۔ پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں۔ دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین علیہ السلام کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین علیہ السلام ہیں۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ کیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ سیدہ سکینہ ہے، حسین علیہ السلام کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی؟ بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں، پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی، پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے،
اس سے بولا نہیں جا رہا۔ اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھول لے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرف کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس دے دو۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین علیہ السلام کی ایک اور صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام۔ وہ کھڑی ہیں، ایک شامی دربار میں اچانک آیا حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام چیخ کر اپنی پھپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگی کہ پھپھی جان، کیا اب ہم کنیزیں بھی بنائی جائیں گی؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ نہ ان کی جرت ہے کر سکے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔
خواندائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین علیہ السلام قتل کر دیا گیا ہے، جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،